بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بڑا متبرک ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ سورج اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ سورہ الفرقان کی آیات 61 اور 62 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آج کے معزز مہمان جناب محترم سعید آصف صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم بہت خوش السلام۔ آمدید۔ آپ کی اجازت سے میں بڑھنا چاہوں گا آج کے نواب سورہ کی جانب۔ ناظرین، آج کی اہم خبر سعید قائم علی شاہ صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ سانحہ صفورہ گوٹ میں را ملوث ہے، ثبوت مل گئے ہیں۔ کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس سلسلے میں اہم بیان جاری کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کراچی آپریشن کا نام نہاد کپتان کہا جاتا ہے، کپتان فوج میں ہوتا ہے قائم علی شاہ۔ دہشت گردی میں بھارتی ایجنسی را ملوث ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ثبوت مل گئے، اسلحے کی کمی تھی، آئی جی نے آرمی چیف کو فہرست دے دی ہے۔ عمران تنقید سے پہلے گریبان میں جھانکیں، آپریشن میں فوج کی مدد حاصل ہے، پانی کے منصوبوں کے لیے وفاق نے ایک پیسہ نہیں دیا۔ اور اسی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اہم انکشاف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ثبوت مل گئے ہیں سعید صاحب، سانحہ صفورہ گوٹ میں را ملوث ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ را کا ایک پلان یہ بھی تھا کہ پاکستان میں زمبابوے کی ٹیم نہ آئے، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال نہ ہو، اور اس وقت تازہ ترین خبر یہ ہے کہ زمبابوے کی ٹیم دبئی پہنچ چکی ہے۔ را کی پاکستان میں انوالومنٹ اور پھر بالخصوص کراچی ملک کی کارروائیاں، اب سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم، مسلح افواج اور تمام ایجنسیاں جو ہیں را کے مقابلے کے لیے مزید متحد ہو جائیں آپس میں، اور ایک ایفرٹ جو ہے اس کو مزید تیز کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت اب نہیں آیا، یہ وقت بہت پہلے کا آیا ہوا ہے۔ را کے حوالے سے جو بات ہے، اب ہم یہ کہیں کہ اب اس کی کوئی انوالومنٹ ہوئی تو یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب سے پاکستان کی کریشن ہوئی ہے، انڈیا کا جو ایجنڈا تھا، جو ماٹو تھا، وہ تو پاکستان کی سالمیت کو ختم کرنے تک کا تھا، صحیح، کیونکہ اس نے پہلے دن سے ہی برداشت نہیں کیا پاکستان کو، جس نے اس کی کوکھ میں سے جنم لیا۔ اس کا ایجنڈا تو مہا بھارت کا تھا نا، پھیلاؤ، انڈیا کے پھیلاؤ کا، اور ایک یعنی کہ تعصب کی بنیاد پر ایک ہندو جنونیت والی اسٹیٹ جو ہے اس کو بنانا تھا انہوں نے۔ صحیح، اس میں سے جب پاکستان کی کریشن ہوئی تو بادل نخواستہ اس نے قبول تو کر لیا، لیکن دل میں جو خناس تھا وہ موجود رہا اس کے۔ تو یہ پہلے دن سے ہی اس کا جو انڈیا کا بھارتی قائدین جو ہے، جواہر لال نہرو سے لے کر اب تک، اب تو جو اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، نریندر مودی، ان کا تو اپنا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب ہے مسلم دشمنی کے حوالے سے کہ ان کے خلاف تو مقدمے درج ہوئے ہوئے باقاعدہ، اور امریکہ نے پابندی عائد کی تھی کہ یہ وہاں جا نہیں سکتے۔ یہ بھارتی تاریخ کے سب سے خطرناک ترین وزیر اعظم، خطرناک ترین وزیر، اور ہماری سلامتی کے حوالے سے خاص طور پہ۔ تو کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں انڈیا سے کہ وہ ہمارے لیے اس کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات ہے ثبوتوں کی، یہ ثبوت بھی آج کے نہیں ہے۔ یہ پچھلے دور میں بھی آپ دیکھ لیجیے، جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے، شرم الشیخ میں ایک کانفرنس ہوئی تو وہاں اس وقت پرائم منسٹر تھے منموہن، ان کو ثبوت دیے انہوں نے۔ پھر بھوٹان میں جب سارک سربراہ کانفرنس ہوئی، وہاں 1 to 1 ملاقات ہوئی ان کی منموہن سے، تو وہاں بھی انہوں نے ثبوت دیے بلوچستان میں را کے ملوث ہونے کے، ٹھیک ہے نا۔ تو را کی کارروائیاں جو ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اس کا پورا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ کسی یعنی کہ خوش فہمی کا کوئی شکار ہو جائے کہ شاید یہ ہمارے یقیناً اندرونی عناصر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے، اندر بیٹھے ہوئے، لیکن یہ راہ جو ہے یہ ان کو استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ بلوچستان میں بھی دیکھیے آپ، علیحدگی پسندی کی جو تحریک ہوئی، ان کو پیٹرنائز انڈیا نے کیا، راہ نے پیٹرنائز کیا، فنڈ دیے، اسلحہ دیا، سب کچھ کیا۔ یہاں بھی جو لوگ دہشت گردی کا بازار گرم کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی یقیناً
انڈیا اور اس کی ایجنسی را کا ہاتھ ہے. راؤ انوار صاحب کو ہم مد مقابل ٹھہرائیں تو راؤ انوار صاحب نے بڑے اہم انکشافات نہیں ماشاء اللہ جی، راؤ اس سے ہی تھوڑا سا راؤ انوار کی جو پریس کانفرنس تھی آؤٹ آف دی وے، جس کو ڈسپلن کی خلاف ورزی بھی کہا گیا، پھر تبادلہ بھی ان کا کیا گیا. اب سنا ہے کہ وہ پھر دوبارہ بحال ہو گئے اسی، یعنی کہ کوئی اہمیت تھی نہ ان کی، تو پھر اس پوسٹ پہ واپس آئے ان کی، یعنی کہ ایک ایفیشنسی آپ کہہ لیں اس. تو انہوں نے جو انکشافات کیے وہ از خود تو نہیں کیے نا، ثبوت ان کے پاس آیا جب یہ جو لوگ پکڑے گئے متحدہ کے لوگ، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں تو وہاں بھجوایا جاتا تھا، وہاں سے ٹریننگ لے کے ہم آتے تھے اور یہاں ان کے مقاصد کی تکمیل کرتے تھے. اب تو ان ثبوتوں کی موجودگی میں ہم، میرا خیال ہے کوئی اس میں لگی لپٹی والی بات تو اب رہ نہیں گئی، کلیئر کٹ ہے سارا معاملہ. اور کور کمانڈر نے جو بات کی ہے گزشتہ روز، ظاہر ہے سب کے سامنے انہوں نے سیناریو اوپن کر دیا ہے. ان کی کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی تھی نا، کور کمانڈر نے تو بعد میں کہا، کور کمانڈرز کانفرنس میں باقاعدہ ثبوت پیش کیے گئے تھے، جس میں پھر آرمی چیف یہ راحیل شریف صاحب نے پھر بعد میں کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے راہ کے. تو یقینی بات ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری سالمیت کے درپے ہے وہ تو کوئی موقع حاصل نہیں جانے دے گا. صحیح. اپنی سالمیت کا تحفظ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ خود کو مضبوط کریں. بالکل ٹھیک. یہاں انتشار کی کیفیت نہ ہو، یہاں کوئی کمزور پہلو جو راہ تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کمزور پہلو ہوتا ہے تو پھر وار کیا جاتا ہے نا، تو کوئی کمزور پہلو چھوڑا نہ جائے. کوئی اگر سیکیورٹی لیبس ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں میں تو ان پر بھی قابو پایا جائے. اب تک دیکھیے پولیس کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے کہ پولیس پولیٹیسائز ہے کراچی کے حوالے سے، اس کو اس تاثر سے پاک ہونا چاہیے. پاک ہونا چاہیے بالکل، یہ تو آرمی چیف نے خود کہا تھا، ٹھیک ہے نا. اب وہاں چونکہ آپریشن ہماری پاک فوج کی زیر قیادت ہو رہا ہے، اگرچہ یہ رینجرز آپریشن کر رہی ہیں وہاں، لیکن سپرویژن پاک فوج کی ہے وہاں. تو سارے معاملات ان کے سامنے ہیں، پتہ ہے انہیں کون کیا ہے، کہاں سے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ سب ان کے علم میں ہے. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اب مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے کراچی آپریشن کا، وہ بہت ہی سخت ہوگا. اس کے بارے میں بے رحم کا لفظ استعمال کیا، ہونا بھی چاہیے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. انف از انف والی بات ہے نا. لیکن کراچی کے آپریشن کے جو کپتان ہیں ان کا بیان ہے کہ مجھے کراچی آپریشن کا نام نہاد کپتان کہا جاتا ہے، کپتان فوج میں ہوتا ہے. ایک انہوں نے اشارہ دے دیا اور اپنے کچھ اندر کے جذبات کا اظہار بھی کر دیا کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے. کامل علی شاہ صاحب کی مینجمنٹ گورننس کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، ان کی مینجمنٹ کی صلاحیتوں کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے. تھر میں ابھی معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا تھا، پانی کا بحران وہاں حل نہیں ہو سکا تھا. کراچی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ تھر بنا دیا جا رہا ہے مختلف حوالے سے. تو یہ سارے پہلو ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ استعفیٰ طلب نہیں کرنا چاہیے. اگر استعفیٰ مانگنا ہوتا تو 9/11 کے بعد باراک اوباما سے مانگا جاتا، کسی صدر سے مانگا جاتا، یا بش سے مانگا جاتا، یا فلاں سے مانگا جاتا. اس کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیے قائم علی شاہ صاحب بولے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں توفیق دی، ان کی زبان لگی اگر تھوڑی سی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے یا بعد. ٹھیک ہے نا، یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ کل تو انہوں نے اپنی عمر چھپانے کی بھی بڑی کوشش کی، وہ مونچھوں پہ بھی کلر ولر کر کے آئے ہوئے تھے پریس کانفرنس کے دوران. اصل میں دیکھیے یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ کپتان وہ نام کے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بے شک وہاں، لیکن یعنی کہ وہ تو دوہری الجھن میں ہے نا. ایک پیپلز پارٹی کی قیادت جس طرح کہتی وہ ڈکٹیٹ کرتی انہیں، اس طرح وہ کوشش کرتے ہیں. پھر آپریشن کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے کنٹرول میں ایپیکس کمیٹی جو ہے اس کے یقیناً یہ ہیڈ ہے چیف منسٹر کی حیثیت سے، لیکن معاملات جو ہے وہ سارے کنٹرول ہوتے ہیں کور کمانڈر وہاں کا جو کراچی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ان کو رونے پیٹنے کی بجائے ان کو ڈسپلن کی بات کرنی چاہیے، ضابطے قاعدے قانون کی بات کرنی چاہیے. جو ایک گورننس، جو سول حکمرانی کا جو خاصہ ہے، اس پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے، اور اس کے لیے ان کی اپنی ایفیشنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک. اس ایج میں بیچارے یہ کیا ایفیشنسی دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو چاہیے نا، ان کی حکومت ہے، ان کو چاہیے. مطلب یہ پیپلز پارٹی کا ایک برانڈ ہے، اور برانڈ آپ کا اگر ایسا ہوگا، اس کی پیکیجنگ کیسی ہوگی، اس کی اندر پھر جو پروڈکٹ ہے وہ کیسی ہوگی، یہ سب کے سامنے آ جاتا ہے سارا. اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں نا. قائم علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں کتنا یعنی کہ دم خم ہے، کتنا یہ معاملات کو کنٹرول
کر سکتے ہیں، یہ سب کے علم میں ہے۔ تو اچھا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سندھ کے اندر کیا ہمارے پاس عشرت العباد خان صاحب کے علاوہ ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے؟ قائم علی شاہ صاحب کے علاوہ بہتر آدمی کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اندر جو کہ نظم و ضبط ان سے بہتر سنبھال سکے، یا بس یہ حرف آخر لاسٹ ہیں؟ جب مفاہمتیں، مسرتیں، یہ منافقانہ مفاہمت جو ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہی تو بیڑا گرک ہوا ہے۔ کراچی کے حالات پچھلے 10-15 سال سے ہم جو یہ قتل و غارت گری دیکھ رہے ہیں، یہ مفاہمتوں کی سیاست کا خمیازہ بھگت رہی ہے پوری۔ اور مفاہمت کی سیاست کا آغاز زرداری صاحب نے کیا تھا، اس پر ہم جس نے بھی کیا تنقید شروع دن سے کرتے رہے کہ مفاہمت کے باوجود بھی یہ کہا جاتا تھا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی حکومت میں آئیں گی، کراچی میں امن ہوگا، لیکن لاشوں کی تعداد بڑھتی ہی رہی۔ اب دیکھیں اور اس پہ تو شاید فرعون اور ہلاکو خان بھی شرماتے ہوں گے۔ جی ظاہر ہے، اب مشرف کے دور میں تو ظاہر ہے جب یہ مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی تو اس وقت سے ہی حالات خراب ہے کراچی کے، تو اس وقت تو زرداری صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا نا۔ تو یہ معاملہ ظاہر پیپل پارٹی کی اس وقت کی قیادت، شہید محترمہ، ان کے بھی علم میں سارا معاملہ تھا، وہ بھی مفاہمتوں کی سیاست کرتی اس جہان سے گزر گئی۔ ٹھیک، تو میرا خیال ہے اب جو ہے نا لگی لپٹی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب بالکل سب معاملے کلیئر ہونے چاہیے، دو ٹوک ہونے چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ انداز میں ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ضرورت ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی، امن کی بحالی کے لیے یکسو ہونے کی جو ضرورت ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے پرسوں جو آرمی چیف کا جو 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ آئی نا، مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی اس پہ، جب انہوں نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تو اس پہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، اور بھی بہت سی باتیں ہوئی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے نا اس وقت، اس میں سول اور فوجی عسکری اداروں کے باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس میں تشکیک کا پہلو نکل آیا۔ پہلے جو کہا جاتا تھا کہ یہ عسکری اور سول قیادت ایک پیج پر ہے، تو اس بیان سے تھوڑا سا ایک ٹلٹ ایسا نظر آیا کہ شاید ایک پیج پہ نہیں ہے۔ آرمی چیف کو شکوک و شبہات ہے اس معاملے میں، جس کا انہوں نے اظہار کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو میرا خیال ہے یہ کمزور ترین پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر قابو پانے کی ضرورت۔ بالکل صحیح۔ سیدھا صاحب ایک بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے ناظرین، تو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی بات ہوگی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی بات ہوگی، مزید خبریں بھی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے ہم نے بات کی، کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کی۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کل اہم سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وزیر اعظم، جج، جرنیل سمیت سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور یہ فرمایا ہے کہ بلدیاتی الیکشن اسی سال ہوں گے، احتساب کے بغیر اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے تو یہ لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تھانے کچہری میں انصاف بک رہا ہے۔ چین نے پاکستان کو تاریخی پیکیج دے کر دشمنوں کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، وفاقی وزراء، بیوروکریٹس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ آمریت کے دور میں اربوں کے قرضے سیاسی بنیادوں پر معاف کرائے گئے۔ کرپشن، لوٹ مار کا بازار گرم رہا۔ سن 2018 تک پرائمری اسکولوں میں 100% داخلہ یقینی بنا دیں گے۔ یونیورسٹیاں اور ریسرچ کے ادارے ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسی مقصد کے لیے قائم کیا۔ دشمن پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ چین نے مشکل کی ہر گھڑی میں $46 ارب کے معاہدے کر کے ہاتھ تھاما۔ تربیتی ورکشاپ سے خطاب، اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ یقیناً احتساب کے حوالے سے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہو، جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، سب کا احتساب ہونا چاہیے، بلا تفریق، بلا امتیاز۔ بہت اچھا آپ کہیں یہ لیکچر ہے شہباز شریف صاحب کا، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ اقتدار میں نہیں، اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ چاہیے کا لفظ استعمال نہیں کرتی، انہوں نے تو کرنا ہوتا ہے معاملہ۔ اور یہ بیان اگر ہم دیکھتے 2013 کے انتخابات سے پہلے لاہور کے جلسے میں فلاں کو گھسیٹنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اب وہ تو خود وزیر اعلیٰ ہیں، خود وزیر اعلیٰ، یہاں آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اوپر آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی بھی آپ خواہشات پر مبنی سیاست کر رہے ہیں، تو پھر اللہ حافظ اس ملک کا۔ اب نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا شہباز شریف صاحب نے جو نعرے لگائے تھے ان کو عملی طور پہ بھی اب پہنانا چاہیے تھا۔ 2 سال ہو گئے ان کے موجودہ اقتدار کو بھی۔ اگر اس وقت بھی عوام میں دیکھیں نا، یہ عمران کو موقع کیوں ملا تھا دھرنا تحریک شروع کرنے کا؟ طاہر القادری صاحب کیوں یہاں تشریف لائے تھے؟ یہ کمزوریاں تھیں ان کی، کچھ عوام میں انریسٹ تھی، عوام بے چین تھے، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، روٹی روزگار کے مسائل بڑھ رہے تھے،
توانائی کا مسئلہ گمبھیر ہو رہا تھا، اور یہ سوائے زبانی جمع خرچ کی اور کچھ کرتے نظر نہیں آ رہے تھے، تو ظاہر ہے اس سے پھر اپوزیشن کو بھی موقع ملتا ہے. اگر آپ بھی جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آپ بھی اگر وہی کہہ رہے ہیں، ان کی آواز میں لا رہے ہیں، تو پھر بگاڑ درست کس نے کرنا ہے پھر؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا، موجودہ دور حکومت کا اگر تجزیہ کریں سید آصف صاحب، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کرپشن ماضی کے مقابلے میں اب ختم ہو گئی ہے، کم ہوئی ہے، یا ابھی بھی موجود ہے؟ دیکھیے، اس دور میں بھی جتنی داستانیں، یہ خاص طور پہ یہ جو معاہدے سائن ہوئے پاور پلانٹس کے، ان میں کک بیکس کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جتنے یعنی کہ کمیشن کی باتیں سامنے آئی ہیں، تو یہ تو سارا وہی کنٹینیویشن ہی ہے نا. یعنی کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے خود کیس دائر کیا. ویسے تو مخدوم فیصل صالح حیات اس وقت ان کے دور میں منسٹر تھے، انہوں نے بھی کیس دائر کیا تھا. اچھا، یہ بھی کیس لے کر گئے تھے مسلم لیگ نون والے بھی سپریم کورٹ میں، اور وہاں جو ثابت ہوا پھر ساری وہ بے ضابطگیاں ثابت ہوئی. اس کے بعد تو انہیں میرا خیال ہے اپنے دامن پہ کوئی دبا نہیں لگنے دینا چاہیے تھا اس معاملے میں. خاص طور پہ یہ جو توانائی کے منصوبوں کے جو سودے ہوئے، جی، ان میں بالکل شفافیت ہونی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہمارا المیہ نندی پور والا سب کے سامنے جو معاملات ہوئے ہیں، تو میں تو نہیں کہتا کہ انہوں نے کرپشن سے پاک کر دیا اس سوسائٹی کو. ابھی تک اسی طرح پریویل کر رہی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا گمبھیر مسئلہ جو ہے وہ ہے روزگار کا. بچے نوجوان جو ہیں مارے پھر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں، کوئی میرٹ نہیں ہے. یہاں جتنی یعنی اب اکرما پروری نہیں ہوتی، کرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. نوکریاں بکتی ہیں. ایون سروس کمیشن میں، ایون آپ دیکھیے یہ این ٹی ایس جو ٹیسٹ لیتا ہے، انٹری ٹیسٹ جو ہوتا ہے، اس میں بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں. اس میں پیسے لے کر نمبر بڑھائے جاتے ہیں. 500 روپے مانگے جاتے ہیں اس فارم جمع کرانے کے لیے، 1000 مانگے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں فارم جمع آتے ہیں، اور سیٹ ایک ہوتی ہے وہ پہلے سے فل ہو چکی ہے. میرے ذاتی علم میں کچھ باتیں آئی ہیں کہ یہ جو نوکریاں ہیں ان کے باقاعدہ ریٹ فکس ہیں لاکھوں کے. ٹھیک ہے. جو دے دیتے ہیں بیچارے گھر بیچ کر یا جیسے بھی دے دیتے ہیں، وہ نوکری پہ لگ جاتے ہیں. میرٹ والی تو یہاں بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کے جو صاحبزادے ہیں، اب ٹھیک ہے ہم آن ایئر ہیں، لیکن باتیں جو تلخ ہیں ضرور وہ سامنے آنی چاہیے. حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے فہرست جاتی ہے ایک، اور اس کی بنیاد پہ جس بھی محکمے میں ان سے ریلیٹڈ جو محکمے ہیں، چاہے وہ این ٹی ایس کے تھرو یعنی کہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، چاہے کچھ اور طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ایک لسٹ جاتی ہے، اس میں جو نام ہوتے ہیں وہ سرفراز ہو جاتے ہیں. اس وقت این ٹی ایس بھی کمائی کا بڑا زبردست ذریعہ بن چکا ہے. جو صاحب اس کو چلا رہے ہیں، اب دیکھیں نا، وہ بھی بہت جو ادارہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے حکومت سے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا کہنا کیوں نہیں مانے گا؟ ٹھیک، کہاں میرٹ رہے گا پھر؟ تو میرا خیال ہے یہ اب زبانی جمع خرچ، وعدے وعید جو ہے، ان سے باہر نکلنا ہوگا. رائٹ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ سعودی عرب سے، عبدالرحیم صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں. السلام علیکم عبدالرحیم صاحب. السلام علیکم احتشام بھائی، سعید صاحب، اور جی وعلیکم السلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الحمدللہ نام ہمارے بہت زیادہ پاکستان کا، میں کل بحرین سے آیا تھا، ہمارے نام بہت زیادہ اونچے ہے پاکستان کا، مگر اندرونی حالات جو میں دیکھتا ہوں رونا پڑتا ہے مجھے. ہمارے سیاسی لیڈر کوئی مفادات کے لیے ایک جا ہو جاتا ہے، جب ملک کی مفاد ہوتا ہے نا تو الگ الگ بھاگ جاتے ہیں، سب بھاگتے ہیں. مگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے اس وقت کی فراؤنوں سے اسٹیبلشمنٹ اور عوامی نجات دلا سکتی ہے، اور کچھ بھی نہیں رہا. آئندہ خدا سے میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، میں نے سب دنیا دیکھی ہے. عوام کو چاہیے یار کہ آزمایا ہوا لیڈر کو نہ دے ووٹ. کیا میں یہاں بیچارہ میں اس کے پیچھے پڑا ہے، فقیر پاکستان کا ہے، غریب کا بھی ہے، عوام کا بھی پڑا ہے. ہم پرانا معاملے سے پرانا ملوے سے، تو وہ وفاق کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ وفاق کی حکومت اس دن نواز شریف صاحب نے دعا سودا پڑا، ساتھ رفیق کی نام لیے، اللہ کا نام لینا چاہیے تھا، اور وہ سانس بہو کی طرح وزیر داخلہ اور
वजीर आजम की जगह शुरू है सर, इसमें क्या ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अवाम बेहतरीन एहतसाब कर सकते हैं अपने वोट के जरिए। हमने देखा भी माजी में कि पीपल्स पार्टी का किस तरह से सफाया कर दिया अवाम ने पंजाब के अंदर। पीपल्स पार्टी का अब नामो निशान नहीं है, सिंध के अंदर भी महदूद होती जा रही है, अब वफाक की जमात नहीं रही। और इसकी वजूहत ये थी कि उन इंतखाबात से पहले करप्शन की दास्तानें अरूज पर थी। जब आपकी हुकूमत खत्म होने वाली थी, एक दिन पहले गिलानी साहब ने संडे को वर्किंग डे करार दिया और सारे तरक्याती फंड्स अपने एमएनए एमपीएस को बांट दिए गए और करप्शन की इंतहा कर दी गई। एहतसाब कौन करेगा अवाम के अलावा भी? देखिए श्याम साहब, जो जमहूरी निज़ाम है वो तो बेस ही अवाम की राय पे करता है ना। सुल्तानी जमहूर जिसको कहते हैं, जमहूर की हुक्मरानी, ठीक है ना। ये सिस्टम, इस सिस्टम का ये खासा है कि अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके ऊपर लाने हैं और उन्होंने अवाम की ख्वाहिशात उमंगों के मुताबिक हुक्मरानी करनी। ये तो एक यानी कि इसकी तारीफ़ कह लें आप, इसकी तारीफ़ है। लेकिन होता क्या है, अमलन क्या है, वो पूरे दुनिया को पता है, पूरी कौम को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि अवाम के साथ किस तरह हाथ किया जाता है। अवाम को तो सज़ा दी जाती है कि उन्होंने अपने जिन नुमाइंदों को मुंतखब करके इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाया होता है, उनके हाथों फिर उन्हें सज़ा मिलती है। उनके मसाइल बढ़ाकर, उन्हें ज़िंदा दरगोर करके, उनके लिए यानी कि रोज़गार हयात जो है उसके दरवाज़े बंद करके उन्हें सज़ा दी जाती है कि आपने हमें इलेक्ट करके इक़्तिदार के ऐवानों में क्यों पहुंचाया है। तो ये सोचने की बात है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। जमहूर की हुक्मरानी में अगर जमहूर रांदा दरगाह है और सुल्तान जो है सुल्तान इब्न सुल्तान बन रहा है, तो यकीनन फिर अवाम, रांदा दरगाह अवाम जो है उनके जहनों में फिर सोच पैदा होती है। अगर कोई इनकलाब की बात होती है, खूनी इनकलाब की, बड़े फैशनी अंदाज में शहबाज शरीफ साहब कहा करते हैं कि खूनी इनकलाब आएगा, उन्हें पता ही नहीं कि इसके असरात क्या होंगे। आप तो एक अपने यानी कि महलों में पुरतयश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपको क्या पता कि अवाम किस हालत में। और ख़ुद देखिए, अब इनको भी यानी कि पिछला बजट जब पेश हुआ तो इसहाक डार साहब की जो तकरीर थी, बजट स्पीच, उसमें उन्होंने इतराफ़ किया था कि इस वक्त ख़त गुरबत से नीचे जो लोग बस रहे हैं उनकी तादाद बतदरीज बढ़ रही है। उनके बकौल 50% से भी ज़्यादा मुल्क की आबादी जो है वो ख़त गुरबत से नीचे की ज़िंदगी बसर कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें कसूर किसका है? फिर आप एनालिसिस कीजिए, जायज़ा लीजिए, हुक्मरानी का कसूर है। अगर रांदा दरगाह अवाम हो रहे हैं तो क्या उनका अपना कसूर है कि वो खुद कोई तहर्रुक पैदा नहीं कर रहे तब्दीली के लिए, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है ये सब कथारसिस का अमल जो है, ये हमारे मोहतरम कॉलर ने अवाम के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त कहा। अवाम ही यहाँ हाकिमों मुख्तार होने चाहिए, अवाम ही को होना चाहिए, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसी कोई फिजा बने, ये सुल्तान की हुकूमत ना हो, जमहूर की हुकूमत हो। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर मालिक साहब का बयान भी है नाज़रीन, बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं। पहले हमने सिंध के वज़ीर आला, फिर पंजाब के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के वज़ीर आला की बात करते हैं। वो फरमा रहे हैं कि वसाइल ना होने से बलूचिस्तान में लोग मर रहे हैं। मालियाती अवार्ड में आबादी के बजाय रकबे पर हिस्सा दिया जाए। राहदारी के किसी रूट का इल्म है, ना ही एतमाद में लिया गया। कोशिश है कि राहदारी मनसूबे का फ़ायदा पहले गवादर, फिर बलूचिस्तान और फिर मुल्क को होना चाहिए। उम्मीद नहीं NFC अवार्ड का ऐलान बर वक्त हो, ताख़ीर गैर आइनी बात होगी। मरकज़ इसमें अपना हिस्सा कम करे। सियासी अस्करी क़यादत की तरफ से फ्री हैंड के बायस बलूचिस्तान में जराइम की शरह कम हुई है। शहबाज शरीफ अवाम की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीब से खिताब वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब की तो तारीफ़ कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने तमाम तर खदशात का इज़हार कर दिया। हुकूमत ये कहती है, और फिर ब्रीफिंग भी दी एहसन इकबाल साहब ने, कि किसी किस्म का राहदारी का रूट जो है वो तब्दील नहीं किया गया है। 2013 में ये प्लान बना था। अगर इसके अलावा किसी के पास कोई सबूत है कि रूट तब्दील हुआ है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये कल की उनकी स्टेटमेंट। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ये फरमा रहे हैं कि किसी रूट का इल्म है, ना ही उन्हें एतमाद में लिया गया है। ऐसा क्यों है? कौन सही है, कौन गलत है इस मामले पर? देखिए शाह साहब, इसमें सिवाय सियासत के और कुछ नहीं है। इसमें तामीर वाली बात नहीं है, मुल्क की तामीर की तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा। ये डॉक्टर मालिक साहब इत्तेफाक राय वाले चीफ मिनिस्टर हैं और अब इनके इक़्तिदार की शायद कुछ ही अरसा रह गया है, क्योंकि जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें इनके को 2 साल के लिए बतौर चीफ मिनिस्टर
اچھا یعنی اتفاق ہوا تھا. تو اس کے بعد اب چیف منسٹر میں بھی اب مسلم لیگ نون جو ہے اپنا چیف منسٹر لائے گی. تو اس لیے اب ان کے لب و لہجے میں وہ اپوزیشن والی جس طرح شہباز شریف صاحب کا میں نے ذکر کیا, ان کے لب و لہجہ بھی اب اپوزیشن والا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اب دیکھیے اس میں جو انہوں نے ذکر کیا مالیاتی ایوارڈ میں کہ حصہ نہیں ملتا ہمیں, یہ جب یعنی کہ وہ جب کمیشن بیٹھتا ہے اس کمیشن میں اتفاق رائے سے سارے معاملات طے پاتے ہیں. کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے وہ اتفاق رائے سے طے ہوتا ہے. جی یہ جو یعنی کہ وفاقی محصولات میں سے صوبوں کو جتنا حصہ وہ ایک باقاعدہ ایک فارمولہ طے ہوتا ہے, اس پر سارے یہ متفق ہوتے ہیں. ٹھیک. متفق ہونے کے بعد اگر آپ ایسی باتیں کریں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیے سندھ سے آواز اٹھے گی یہ قومی مالیاتی ایوارڈ کے معاملے میں تو پنجاب پر ملبہ ڈالیں گے, ادھر سے اٹھے گی تو پنجاب پہ ملبہ ڈالیں گے, خیبر پی کے سے آواز اٹھے گی تو پنجاب پہ کہ یہ سارے وسائل لوٹ کر کھا رہے. حقیقت کیا ہے اب دیکھیے, اگر سب سے یعنی کہ یہ جو فارمولہ یہ جو فرما رہے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب کہ رقبے کی بنیاد پر یہ ایوارڈ ہونا چاہیے, تو آپ کا بھلے آپ کا رقبہ بہت زیادہ ہے, پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ رقبے کے حساب سے بلوچستان ہے, اگر اس طرح آپ کو مالا مال کر دیا جائے رقبے کے حساب سے, اور یعنی کہ آبادی جو ہے وہ نہ ہونے کو, تو آپ کس کو دیں گے, کس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ وہاں کے سردار جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں پھر وہی کھائیں گے نا جو ہمیشہ یہی بات ہے نا. اب یہاں اگر پنجاب میں اگر آبادی زیادہ ہے تو یہاں مسائل بھی زیادہ ہیں عوام کے, ٹھیک ہے نا, اس کے حساب سے قومی مالیاتی ایوارڈ میں اگر پنجاب کا حصہ زیادہ بنتا ہے آبادی کے تناسب سے تو وہ اس حساب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اس میں, یعنی کہ وہاں پھر یہ پسماندگی کا بھی ایک گراف ہے, اس حساب سے بھی کچھ پرسنٹیج صوبوں کو دی جاتی ہے. ٹھیک. اس میں پسماندگی کے حساب سے پھر ان کا حصہ زیادہ بنتا ہے, یہ لے جاتے ہیں. صحیح. پنجاب نے کبھی احتجاج نہیں کیا. صوبے کبھی خوش کیوں نہیں ہوتے وفاق سے؟ ہاں جی, صوبے کبھی وفاق سے خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اب یہی تو عذاب ہے نا. یہ ایک تاثر جو ہے, بدقسمتی یہ ہے جو تاثر پیدا ہو چکا ہے یہاں کہ وفاق اور پنجاب یہ ایک ہے. اس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں. اس پر دوسرے الزامات وہ تخت لاہور کی بات بھی ہوتی ہے, اور پھر جب یہ بدقسمتی ہے کہ جب فوجی اقتدار ہوتا ہے تو اس کا بلیم بھی پھر اس حوالے سے پنجاب پر آتا ہے کہ اقتدار میں آنے والوں کی اکثریت جو ہے, وہ شب خون مارنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ شاید پنجاب سے تعلق رکھتی ہوتی ہے. تو یہ اس سوچ کا خاتمہ کیسے اس سوچ کا خاتمہ ظاہر قومی یکجہتی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. اس کے لیے یقیناً ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, سیاسی قائدین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اور قومیت پرستی جو ہے, اب دیکھیے انڈیا میں نیشنلزم جس طرح یعنی وہاں پروموٹ ہوئی ہے, وہاں تو ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اب یہاں آپ دیکھیے کیسے سیاست ہوتی ہے. ہمارے توانائی کے جو وسائل ہیں, بے شک ہم مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, بجلی ہمیں دستیاب نہیں, لیکن ہم جو اپنا حق ہے وہ جتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. کے پی کے وزیر اعلیٰ پوری وہی بات ہے نا, پارلیمنٹ یعنی کہ قومیت کا جذبہ جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا. اب یہ کالا باغ ڈیم کو کس طرح انہوں نے غارت کیا, ٹھیک ہے نا. اچھا وہی کہتے ہیں اسفندیار ولی صاحب کا ذکر آ گیا. اسفندیار ولی صاحب نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بریفنگ بھی لی 13 تاریخ کو. احسن اقبال صاحب نے منصوبے کے حوالے سے آگاہ بھی کیا, اس میں سب مطمئن تھے. اس سے 2 دن بعد کوئٹہ کے اندر انہوں نے اے پی سی کال کر کے اس کی کیا مقاصد ہے, ان کے پیچھے کون سی سیاست ہے ساری, اس کے پیچھے تو انڈیا ہے سیدھا سیدھا. اسفندیار ولی صاحب کی جو سیاست ہے, اے این پی کی جو سیاست ہے, وہ تو ڈھکی چھپی نہیں ہے نا. کالا باغ ڈیم کی انہوں نے مخالفت کی تو انڈیا کے وہاں پر, انڈیا سالانہ 6 ارب روپے اس نے اپنے بجٹ میں مختص کیے ہوئے ہیں یہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کے لیے. اور اب وہ راہداری منصوبے کی مخالفت, راہداری منصوبے کی مخالفت اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں اب نظر آ رہا ہے کہ چونکہ گوادر پورٹ اب آپریشنل ہو گئی ہے چین کے تعاون سے, تو پاکستان اب خوشحالی کی طرف قدم بڑھائے گا. تو ظاہر انڈیا کو تو سوٹ نہیں کرتا. وہ تو
یعنی کہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوششوں میں اور پاکستان اسفد یار ولی صاحب جیسے لیڈر وہ لیڈر ہیں جن کو عوامی نیشنل پارٹی جن کی تھی اور 2013 کے انتخابات میں ان کا بھی صفایا ہو گیا تھا کے پی کے اندر. جی بالکل. اس کے باوجود بھی اس طرح سے باتیں. اب ہماری قومی سلامتی کے ادارے بھی اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہوں گے, کون سیاستدان کیا بول رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے, تو اس کا بھی اب سمجھتے ہیں کہ نوٹس لینا چاہیے. نوٹس بالکل لینا چاہیے. ایسی باتیں جو ہے اب دیکھیے آئین کے جو تقاضے ہیں اس میں اب الطاف بھائی کا جو جس سٹیٹمنٹ پہ پکڑ ہوئی ان کی, میرا خیال ہے اب سب کو سیکروٹنائز کرنا چاہیے. اگر ملکی مفاد کے خلاف کہیں سے کوئی سیاست ہو رہی ہے تو اس کو سناب ضرور کرنا چاہیے, اس کو آئین کے دائرے میں لانا چاہیے, اس پر شکنجہ کسا جانا چاہیے, سزائیں دی جانی چاہیے. ملک سے دشمنوں زیادہ عزیز جو ہے لٹکا دینا چاہیے. ملک کی سلامتی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں ملک کی سلامتی کو ختم کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کا توڑ کرنا ہماری سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اب کراچی میں جس طرح شواہد مل رہے ہیں راہ والے, یہی شواہد ملک کے دوسرے حصوں میں بھی موجود ہیں. تو اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے ہماری صفوں میں سے, پولیٹیشنز کی صفوں میں سے فیسیلیٹیٹ کرتا صحیح انڈیا کو راہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے, تو اس کی ضرور پکڑ ہونی چاہیے. رائٹ. سید صاحب ایک تاثرین خبر اپنے ناظرین سے شیئر کر چلیں. سہالہ آپ کو ناظرین لیے چلتے ہیں. پولیس ٹریننگ کالج ہے اور وہاں پر پولیس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی وہاں موجود ہیں. یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, پریڈ کو معائنہ کر رہے ہیں. کیمرے سر پیچھے لے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وردی, یہ عہدہ آپ کے پاس قوم کی امانت ہے. تاریخ میں صرف وہ لوگ جگہ پاتے ہیں جو اپنی جرت, دلیری, بے خوفی اور بہادری سے. ناظرین سہالہ سے اس تقریب کے مناظر آپ نے ملاحظہ فرمائے. کچھ مزید خبریں شامل کرنا چاہوں گا, کچھ بیانات ہیں. اور خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع, ان کا بیان ہے کہ بھارت پاکستان میں امن کوششوں کو سبوتاژ, دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے. بھارتی ایجنسی را کراچی, بلوچستان اور خیبر پی کے میں شر پسندوں کی مدد کرتی ہے. حافظ سعید صاحب کا بیان ہے کہ پاکستان میں مداخلت بھارت سے صاف اور دو ٹوک بات کی جائے. پاک چائنا اکنامک کوریڈور منصوبے کے اعلان کے بعد بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کا نیا بازار گرم کر دیا ہے. سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ سانحہ صفورہ سمیت خونی سانحات کے حقائق سامنے لانے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنایا جائے. ایک تنظیم نے کراچی پولیس میں ہزاروں بھرتیاں کروائیں. ایسے اہلکار سیاسی آقاؤں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. پاکستان کی عوام مرسی اور کارکنوں کو سزائے موت مسترد کر دیں. خیبر پی کے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. پھر کرکٹ ڈپلومیسی جس کا نریندر مودی نے اعلان کیا تھا اور اس پر بڑے خوشی منائی گئی تھی پاکستان کے میڈیا کے اندر بعض سیگمنٹس کی طرف سے کہ کرکٹ ڈپلومیسی شروع ہونے جا رہی ہے. لیکن ایک طرف کرکٹ ڈپلومیسی اور دوسری طرف پاکستانیوں کا قتل عام کیا گیا نریندر مودی کی جانب سے. دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے ثبوت, کرکٹ ڈپلومیسی کھٹائی میں پڑ گئی. ابتدائی طور پر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا گیا. سانحہ صفورہ گوٹ کے بعد معاملہ مزید خراب ہو گیا ہے. بھارت کو کس طرح سے بات کی جائے, دو ٹوک صحیح صاحب, حافظ صحیح صاحب فرما رہے ہیں کہ دو ٹوک کیا دیا جائے کہ آپ انسان بنیں, اگر ایسا نہیں آپ روکیں گے تو پھر اس کے بعد اس کا بھرپور جواب بھی پاکستان کی طرف سے آ سکتا ہے. کس نہج پر آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کو اس موقع پر؟ دیکھیے ارشاد صاحب, جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ملک کی سالمیت سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اگر کسی کی طرف سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے, ملک کے اندر سے ہے, ملک کے باہر سے ہے, تو اس کا توڑ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس وقت جس طرح یہ کہا جا رہا ہے یعنی کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں راہ کے ملوث ہونے کے, جس آپ نے یہ خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنایا, تو میرا خیال ہے اب صرف معاملہ زبانی جمع خرچ تک نہیں رہا, صرف یہ جتانے تک نہیں رہا کہ ہمارے پاس یہ ثبوت آ گئے. اب عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور عملی اقدامات اس میں کوئی یعنی کہ
یعنی اگر ہمیں تھریٹس ہیں انڈیا سے ملک کی سالمیت کے حوالے سے تو اس کا توڑ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے واضح میسج آئے، وزیر اعظم پاکستان آئیں، قوم سے خطاب کریں اور اس میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیں پوری دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بھارت پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، اس کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے. بالکل بالکل یہی بات ہے نا کہ یہ پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، قوم کو اعتماد میں لیں، ٹھیک ہے نا. اجلاس میں آپ سارے یہ ثبوت پیش کریں، صرف یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس بلا کے اس کے سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ اسٹریٹجی بنائیں. اور تمام دوست ممالک میں بھی وفود بھیجے جائیں یہ ثبوت دے کر، چائنا میں بھیجیں، امریکہ بھیجیں، برطانیہ کو بھیجیں، اقوام متحدہ میں جمع کرائیں. اپنے سفارتکاری جو ہے اس کی مشاقی کی ضرورت ہے اس وقت، اسے یعنی کہ فعال بنائیں آپ اپنے سفارت خانوں کو، جہاں جہاں یعنی کہ جو عالمی ادارے ہیں انسانی حقوق سے متعلق، اور اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، OIC ہے، ٹھیک ہے نا، ان سب میں اپنا کیس لے کر جائیں آپ. انڈیا کا مکروہ چہرہ دکھائیں، وہاں پوری عالمی برادری کو دکھائیں اور اس کے عزائم سے آگاہ کریں. اور اس کے بعد ٹھیک ہے انہیں کہیں، دنیا عالمی قائدین کو کہیں کہ آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو، جس طرح اوباما صاحب. لیکن آپ دیکھیے اوباما صاحب جب تشریف لائے تھے انڈیا، اگرچہ بہت سے معاہدے سائن ہوئے، دفاعی معاہدے بھی تھے، لیکن واپس جاتے انہوں نے جس کنسرن کا اظہار کیا تھا انڈیا کے حوالے سے کہ وہاں جو فنیٹسزم ہے، ایک مذہبی جنونیت جو ہے، ہندوازم جو ہے، جب تک وہ اس کا تدارک نہیں ہوگا اس خطے میں خوشحالی نہیں آ سکتی. اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تو ہندو جنونی ہیں. ہندو جنونی ہے، بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو عالمی قیادتوں کو بھی اب چاہیے کہ وہ دباؤ ڈالیں انڈیا پر کہ آپ امن کی طرف واپس آئیں. جو پاکستان کے ساتھ تنازعات ہیں کشمیر سمیت، ان کو طے شدہ جو معاملے ہیں ان کے تحت حل کریں. کشمیر کا ایشو جو ہے اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ان کو عملی جامہ پہنائیں، ان کی روشنی میں. اچھا، کشمیر کا ذکر ہے تو ایک خبر بھی اور بہت اہم خبر ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں پاکستانی پرچم نصب پر ریلی بھی کی گئی اور ریلی میں بھی پاکستانی جھنڈے لہرا دیے گئے. پورا مقبوضہ کشمیر پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے گونجتا رہا. صبح اٹھتے ہی لوگوں نے مختلف عمارتوں ٹاورز پر پاکستانی جھنڈے دیکھے. بھارتی فوج کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور اس نے فوری طور پر ایکشن لیا اور یہ جھنڈے اتار دی. لیکن دلوں سے کس طرح سے پاکستان کی محبت نکال سکیں گے یہ ہندو بنیا اور اس کی دہشت گرد فوج؟ یہی اس کا فیئر ہے نا، یعنی کہ ہندو قیادت کا. اسی وجہ سے وہ رائے شماری کی طرف نہیں آتے. انہیں پتہ ہے کہ جب بھی رائے شماری ہوگی تو کشمیری عوام جو ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ پاکستان کے حق میں کریں گے، ان کے ساتھ منسلک ہوں گے. اسی لیے وہ جبر و تسلط جو ہے انڈیا کا مقبوضہ کشمیر میں وہ بڑھ رہا ہے. ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود، اس سارے ظلم و جبر کے باوجود، کشمیری عوام جو ہیں وہ پرعزم بھی ہیں، عہد پر کاربند بھی ہیں اور پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آنے دیتے. بہت انہیں لالچ بھی دیے گئے اقتدار کے حوالے سے. پچھلے دور میں یعنی کہ بات مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری تک وہ آگے تھے کہ اس صوبے کو ہم خود مختاری دے دیتے ہیں. یہ منموہن کی اپنی تجویز تھی، لیکن کشمیری عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہمیں خود مختاری نہیں، ہمیں آزادی چاہیے. ابھی ہندو بسائے جا رہے ہیں نریندر مودی کی طرف سے اور وہاں پر جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش ہے. ظاہر ہے. اب دیکھیں نا، جو تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا، اس فارمولے کے تحت کشمیر کا از خود الحاق یعنی کہ مسلم اکثریتی آبادی کی بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ ہونا تھا. صحیح. اس وقت ہی یہ فارمولہ آپ قبول کر لیتے، اس کی روشنی میں فیصلہ ہو جاتا تو کشمیر شروع دن سے پاکستان کا حصہ بن چکا ہوتا. لیکن چونکہ نیت جو ہندو بنیا ہے اس کی نیت کچھ اور تھی. اس نے پاکستان کو سکون سے، چین سے، ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے، مستحکم ملک کی حیثیت سے قائم نہیں رہنے دینا، یہ اس کی نیت تھی. تو اس نیت کے تابع پھر کشمیر کا ایشو اس نے کھڑا کیا. اور اب نریندر مودی صاحب جو ہیں یہ جب چیف منسٹر ہوتے تھے تو ان کی داستانیں تو بڑی ہیں، جس طرح خود ملوث رہے مثلاً کچھ فسادات میں، تو ان سے ہم کوئی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے انہوں نے آتے ہی جو ہے کشمیر کا ٹنٹا ختم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف اقدامات اٹھائے. اب یہ جو آئین ہے انڈیا کا، اگرچہ وہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، جس کے تحت یعنی کہ وہ
شاید 253 سیکشن ہے ان کی، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو بھارتی ریاست کا درجہ دیا گیا تھا. اب اس میں مزید ترمیم کر کے انہوں نے گنجائش نکال لی ہے ہندو پنڈتوں کے وہ جو متروکہ وقف املاک ہیں ان پر ان کو قابض کیا جا رہا ہے. جی جی. ایک اقوام متحدہ نے پچھلے دنوں جو بیان دیا تھا اس میں کہا تھا کہ ہم ابھی بھی کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے، قراردادیں ہماری ان کی اہمیت ابھی بھی برقرار ہے اور ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ جو سطح پر اس کو اتنی اچھے طریقے سے بہتر ہینڈل نہیں کیا گیا کہ اس کو یوٹیلائز کیا جاتا؟ اقوام متحدہ میں جاتے ہمارے ڈیلیگیٹس اسے کہتے ہیں کہ آپ رائے شماری کروائیں. ہاں یہی بات ہے نا. اب دیکھیں اس میں سارسی والے تو بات نہیں، قراردادوں پر عمل کروائیں. ہاں قراردادوں پر عمل کروائیں. سارسی والا چکر تو اس میں ہے ہی نہیں. یہ سارسی کا لفظ جو ہے نا وہ کھٹکتا ہے ہمیں کہ اقوام متحدہ یہ کہتا ہے تو ہمیں تشویش ہوتی ہے. تشویش ہوتی ہے، یقینی بات ہے. تو یہ واقعی یہ موقع ہے یعنی کہ ہماری قیادتوں کے لیے کہ وہ کشمیر کا ایشو لے کر جائیں، پوری دنیا میں لے کر جائیں اور انہیں دکھائیں کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے عوام کے ساتھ کیا ظلم و بربریت کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور کچھ دو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. وفاقی وزیر خزانہ کا بیان، ٹیکس اصلاحات کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا، عوامی مفاد اولین ترجیح ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں الیکٹرانکس مصنوعات، کاسمیٹکس، پیٹرولیم مصنوعات پر 2 سے 5% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہونے کا امکان ہے. پھر IMF کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہے، اس والے سے بھی خبر ہے. IMF کا دباؤ، بجلی پر سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اس کا اعلان بجٹ میں ہوگا. قیمت میں 2 سے 3 روپے فی یونٹ اضافہ ہو جائے گا. مختصراً ایک جملے میں اس پر آپ کی رائے چاہوں گا، وقت کی کمی ہے. اب دیکھیے بجلی پر سبسڈی ختم ہوگی تو ظاہر ہے نیچرلی بل بڑھیں گے. پہلے ہی عوام جو ہے وہ تو ستائے ہوئے، لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے، بجلی دستیاب نہیں ہوتی اور پھر ہم یہی جتنی تھوڑی بہت دستیاب ہوتی ہے وہ مہنگی آئندہ بجٹ میں عوام دشمن کوئی یہ حکومت فیصلہ نہ کرے، ورنہ یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے اس سے بڑا عوام دشمن کوئی فیصلہ ہوگا. یہ اسحاق ڈار صاحب نے جو فرمایا کہ سبسڈی ختم کر دی جائے گی. بالکل صحیح. اسحاق ڈار صاحب تھوڑا سا فہم کا کام لیں، فراست سے کام لیں، بجٹ بنائیں، اچھا بجٹ بنائیں عوام کے لیے اور اپنے پاؤں پر اپنی حکومت پر کلہاڑی نہ چلائیں. یہ ان کے اپنے مفاد میں بھی بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ سعید صاحب، بہت تشریف آوری کا بہت شکریہ. آخر میں فرمان قائد اعظم ہے. کراچی میں 1948 کو قائد اعظم نے خطاب کیا اور فرمایا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. یقیناً قرآن مجید ہی ہمارا منشور ہے، قرآن مجید ہی ہمارا آئین ہے اور اسی پر عمل کر کے، سنتوں پر عمل کر کے ہم فلاح حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.